سر صاحب ہر طرف بازگشت ہے مذاکرات کی اور دونوں طرف سے بیانات مذاکرات کے حوالے سے ہی دیے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پرووک یا پش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلا فریق سسپینڈ کر دے. جیسے آپ نے کل کہا کہ کوئی پل آؤٹ نہیں کرے گا, نہ پی ٹی آئی کرے گی نہ حکومت کرے گی, لیکن مذاکرات کی عمر آپ کے تجزیے کے مطابق لمبی ہوتی ہے, تو کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے جیسے آخری ہچکی آ گئی مذاکرات کو, اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ کسی نے اس ہچکی کی وجہ سے یاد کیا, جیسے پی ٹی آئی کو امید پیدا ہو گئی تھی کسی یاد کے بعد. اب عرفان صدیقی صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں مذاکراتی عمل کو, ترجمان بھی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو تین جگہ پر پیرلل مذاکرات نہیں چل سکتے, پی ٹی آئی بیک ڈور یا فرنٹ ڈور میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے اور پھر ایک کو چھوڑ دے. تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی شروع دن سے کس کو پکڑتی آئی ہے, لیکن اس بیان سے ایسا تاثر آتا ہے جیسے حکومت نا جان چھڑانا چاہتی ہے یا ان کے بس کی بات نہیں ہے, وہ گلے میں پڑا ڈھول بجانا نہیں چاہتے یا کوئی اور بات ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا حکومت کو مجبوراً بیٹھنا پڑا, اس سے یہ تاثر آتا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ نہیں, کوئی نہیں بیٹھا کہیں. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کب سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریئل پاور سے بات کرنی ہے جی, تو آپ کا کیا خیال ہے گورنمنٹ کیا سوچتی ہوگی؟ اچھا پھر ریئل پاور نہ کرنی تو کرو, ہاں اسی کون ہونے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت تو پی ٹی آئی چڑھی ہوئی تھی اوپر جی کہ آپ کون ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, ٹھیک. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اگر ملاقات ہو گئی تو پھر کرو نا جناب علی گل, اسی کون ہیں, جی ٹھیک ہے. تو یہ بالکل وہی ہے, اسی کون ہیں تسی کون ہو, اچھا ٹھیک. تو اب گورنمنٹ اوپر سے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری تو صرف نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ بات ہوئی, جی ایسی ہے نا. جی. پھر پی ٹی آئی نے یو ٹرن لے لی اور یو ٹرن کر کے کہا کہ ہم نے تو اپنے مطالبات بھی سارے پیش کیے. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھ گئے کہ ہماری تو مذاکرات بھی شروع ہو گئے, ٹھیک. اور ادھر سے پازیٹیو جواب, ہاں بڑا پازیٹیو یہ وہ ہے. اچھا ادھر سے جواب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہ ہے کہ مذاکرات تو کوئی نہیں, ہم نے تو ان کو یہ کہا کہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں, ہمارے ساتھ تو کوئی مذاکرات نہیں, سیاسی رنگ نہ دیں سیکورٹی ذرائع نے یہ کہا, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہلے کہتی ہے کہ ہم نے صرف انہی کے ساتھ بات کرنی ہے, جی, پھر کہتی ہے کہ چلو ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کر لیتے ہیں, پھر وہ وہاں سے پیغام آتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کے ساتھ ہی بات کریں, ٹھیک ہے. پھر یہ کہتے ہیں نہیں ساڑھے نا گل کر لو. پھر وہ ایکسیڈنٹل سی میٹنگ ایک ارینج ہو جاتی ہے جس میں یہ اپنے مطالبات دے دیتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری گل ہوگی, ویری گڈ, ٹھیک ہے. ادھر جواب آتا کہ لو سزا 14 سال دی, ٹھیک. اور ادھر سے کہتے ہیں کہ ہمارے تو سیکورٹی ایشوز کی پھر بات ہوئی ہے, مذاکرات تو ہم کر ہی نہیں سکتے, نہ ہی ہم کر رہے ہیں, کرنے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ کریں. ان دا مین وائل گورنمنٹ کہندی لو ہن ساڈے کول کی کرنا آئے ہو, تسی آپے کہندے پے ہو تسی کھول لے ادھر, تو پھر چلو جاؤ ادھر. تو مطلب ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ از آسکنگ فار ٹربل. یہ ایک پوزیشن لے کے آگے نہیں بڑھتی, کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے آنیسٹلی. تو پھر وہ ان دونوں سائڈس کو بڑا موقع مل جاتا نا. پہلے گورنمنٹ کہتی تھی ہم بات کریں گے اور ہم تو تیار ہیں, یہ نہیں اپنے نام دے رہے, یہ نہیں دے رہے, ٹھیک. پھر انہوں نے کہا جی ہم تو لکھ کے دیں گے, پھر آخر میں گورنمنٹ کہا چلو لکھ کے دے دو تسی, آؤ تسی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسی نہیں, اسی تو ادھر جانا, انہوں نے کہا جاؤ پھر ادھر نہ ہوگی, پھر واپس آ گئے کہ نہیں جی اسی تھوڑا بھی گل کرنی ہے ادھر بھی کرنی. تو اس لیے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی کھیل رہے ہیں, کھیلنا ہے تو ہمارے ساتھ کھیلے بھی ہے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ. اور ادھر سے بھی پیغام آ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ادھر ہی جائے. تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا جن کہتے ہیں نا گورنمنٹ بھی ان صاحب پاراں تے پیرے پیرے نے ہونے, اچھا جاؤ پھر گل کر لو. ادھر تو گل کی ہونی ہے, کوئی گل نہیں ہونی ادھر, جنی ہونی سی سننی سی سن لی. اچھا اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں ادھر ملاقات سے تو آپ کمیٹی کو بتا دیں کہ اب حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کی ضرورت نہیں رہی. تو پھر اب پی ٹی آئی کیا کرے گی, بتا دے گی؟ تو آلریڈی کہہ دیا ہم تو کرنا چاہتے ہیں, وہ بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا تھا کہ ہم تو کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ, کہا ہے نا. ہاں تو بس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور نیریٹو بھی ساتھ چلایا جا رہا ہے, وہ بیرسٹر صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جن کے اپروول سے یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے بقول عرفان صدیقی صاحب کے, انہوں نے اپنی ٹیم کو ٹاسک دے دیا مذاکرات کو ناکام بنانے کا. اب یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ حکومت و شہباز شریف چلا رہے ہیں نا, نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں, بھلا انہیں مذاکرات کی کامیابی ناکامی سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں یہ غلط ہے. صاحب کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. He is clueless, old Saif. I'm sorry to say this, بیچارے کوئی ایسی بات نہیں ہے, بس کہانیاں بناتے رہتے ہیں. کبھی ادھر سے نواز شریف آیا رہا ہے اس نے اوکے کر دیا ہے, کبھی اس نے نہ کر دی ہے. وہ بیچارے شہباز شریف صاحب جو کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ان کو گھاسی کوئی نہیں ڈال رہا, اور میاں صاحب جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, ان کو کبھی ادھر گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے کبھی ادھر گھسیٹ کے لے جایا. It's all nonsense. کوئی ایسی چیز نہیں ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی کہ یار اپوزیشن کو کسی طریقے سے بات چیت کر کے پارلیمنٹ میں لائیں. یہ بھاگے جاتے ہیں ادھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس, مت جائیں, تو ہمارے ساتھ بات کریں, اور ہم بھی تیار ہیں. وی شوڈ ٹاک ٹو دیم اینڈ ٹرائی اینڈ برنگ دیم ان اینڈ لیٹس ایڈریس آل دیز ایشوز. تو میاں صاحب تو ہمیشہ چارٹر اور ڈیموکریسی اب کب سے وہ فالو کر رہے ہیں. ان یہی لوگ ہیں کبھی ادھر کھسک جاتے ہیں, کبھی ادھر کھسک جاتے ہیں. اب وہ عرفان صدیقی صاحب نے تو صرف انہوں نے تانا مارے ہیں, اچھا جاؤ پھر جاؤ گل کر لو, میڑا مارے اب ہمارے کہ جی تسی جانا تے جاؤ نا, کی ہو گیا کتنے ہو جاؤ نا. ہاں تے ساڈا تے کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں, اسی تے نہیں, پھر نہ صحیح سانو کہہ دیو. تو نہیں ہم تو آ رہے ہیں آپ کے پاس. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چلے گا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ ہر روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوگا, یا ایک طرف سے یا دوسری طرف سے. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن آن دیئر ٹرمز. جی ان کو جوڈیشل کمیشن آن دیئر ٹرمز نہیں ملے گی. اچھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دے آر ٹرائنگ کہ کسی طریقے کے ساتھ جوڈیشل کمیشن اپنے لوگوں کی بنوا لی جائے, جس کے اندر جو سوال یہ چاہتے ہیں وہ پوچھے جائیں. ٹھیک, اور ادھر سے یہ ویو ہے کہ نہیں ایسی نہیں ہوگا. ہمارے بھی بڑے سوال ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے, تو آپ بھی پھر مے کا جو سازشیں آپ نے کی ہیں وہ بھی پھر بیچ میں لایا جائے, یہ بھی کیا جائے, وہ بھی کیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر کافی لین دین ہوگی. ابھی تو آپ تو ابھی بات چیت کے اوپر آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں نواز شریف آ گیا, وچ سے فلانا آ گیا. ابھی تو بہت راستہ پڑا ہوا ہے, اور یہ آنا جانا یہ رہے گا. ابھی آپ دیکھیے گا یہ تھوڑی ٹاک شاکس بھی تھوڑی سی فوکس شفٹ ہو سکتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں دیں گے تو میں اپنے پرانے رویے پہ چلا جاؤں گا. یہی ہے نا, گالی گلوچ شروع ہو جائے گی, مذاکرات نہیں چلیں گے نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک کمیشن والی بات کو رد نہیں کرے گی. اچھا, اس کو چلائے گی. مگر کیا وہ اس قسم کی کمیشن ان کو ملے گی اور اس قسم کے ٹرمز آف ریفرنس ملیں گی جو یہ چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے اوپر تو 6 مہینے سال لگ جائے گا. اور اس کے بعد جس قسم کی ایویڈنس کمیشن مانگے گی, جس کے جب جو بھی بنے گی 2-3 سال تھے وہ تو لگ جائیں گے. سو دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, بٹ دے ول ہیو ٹو ڈسکس دس اینڈ کنسیڈ. دونوں کو کنسیڈ کرنا پڑے گا. ایونچولی دے مے بی اے جوڈیشل کمیشن, بٹ کیا whether the judicial commission will resolve the question? No. ٹھیک ہے, یہ اس کا مستقبل. لیکن دوسری طرف جے یو آئی فے کے کامران مرتضیٰ صاحب وہ اکثر پیشگوئیاں بھی کرتے آج کل دکھائی دے رہے ہیں. جے یو آئی والے جی, کامران مرتضیٰ صاحب وہ کچھ دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب رہا بھی ہو جائیں گے اور اس طرح کی باتیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات طے پا چکے تھے لیکن اب لائن کٹ چکی ہے. ایسا کیا ہوا کہ لائن کٹ گئی؟ اور پھر انہیں اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ ادھر سزا بھی ہو گئی اور پھر بھی مذاکرات چل رہے ہیں. یہ خان صاحب کا رویہ نہیں ہے. نہیں, معذرت سے ان کو بھی نہیں پتا ہو کیا رہا ہے, معذرت سے یہ بھی آؤٹ آف دا لوپ ہے. اچھا, یہ مذاکرات ٹھیک چل رہے ہیں, مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. یہ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ گیس ورک ہے سارا. کسی سٹیج پہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کے ساتھ براہ راست بات نہیں کرنی. اچھا, اگر بات ہوگی تو خفیہ بات ہوگی, اور وہ سوائے خان صاحب کے اور ان کی اہلیہ اور تیسرا بندہ اس میں انوالو نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, اور وہ بات ایک ہی ایشو پہ ہوگی کہ آپ گالی گلوچ بند کریں, تسلیم کریں جو کچھ ہوا ہے اور آپ کا اس پہ کیا رول تھا, اور الیکشن لینی ہے تو انتظار کریں, جب وقت آئے گا تو الیکشن ہو جائے گی. اسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگلی الیکشن کے لیے اس کی تیاری کریں. اور اس کے لیے تو مائنس خان فارمولہ چلایا جا رہا ہے. نہیں, یہ کوئی نئی کہاں سے مجھے پتا ہے آپ نے کہاں سے یہ مائنس خان کا فارمولہ لیا. دیکھیے پہلے یہ مائنس والی بات نہ محترمہ بے نظیر کے ذریعے چلی, اور پہلے نواز شریف صاحب کے لیے بھی نہیں چلی تھی. کیونکہ جس کی پوزیشن اسٹرانگ ہونا وہ مائنس نہیں ہوتا, جب اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے تو اس کو مائنس کیا جا سکتا ہے. اس دفعہ میاں صاحب کی پوزیشن کمزور تھی, نون لیگ کی پوزیشن کمزور تھی, اس لیے وہ مائنس ہونا پڑا تاکہ معاملہ آگے چلے. اچھا, خان صاحب کی پوزیشن ذاتی طور پہ اس کے بغیر پارٹی کوئی نہیں ہے. خان صاحب مائنس نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو شاہ محمود قریشی لیڈ کرے. کوشش کی جا سکتی ہے مگر کامیاب نہیں ہوگی. یہ پارٹی سوائے عمران خان کو یہ سپورٹ بیس کسی کو اور نہیں مانے گی. نہ بشرا بی بی کو مانے گی, نہ گنڈا پور کو مانے گی, نہ سلمان اکرم راجہ کو مانے گی, نہ کسی کو نہیں مانیں گے. یہ لوگ سوائے عمران کے کسی اور کو نہیں مانیں گے. عمران کو مائنس کیا آپ نے تو پارٹی مائنس ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ون مین
नेचुरली आर्मी और पार्टी? देखिए अंटिल नाउ क्या हुआ था, मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि जब बेनज़ीर स्ट्रांग थी, निकाली गई आ गई, निकाली गई आ गई, फाइनली एलिमिनेशन होनी पड़ी। ठीक, माइनस कोई और नहीं हो सकी। बड़ी कोशिश की गई थी ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में कि जतोई साहब को ले आया जाए माइनस करके। फिर उससे पहले हफीज़ पीरज़ादा साहब के साथ बड़ी मिलिट्री गवर्नमेंट ने फ्लर्टेशन की उस वक्त की। तारीख पढ़े ना तो चलती नहीं है ये बात। कोई रियल लीडर को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। रियल लीडर पीपीपी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उनको कोई नहीं रिप्लेस कर सका अंटिल शी वाज आउट ऑफ द वे। फिर जरदारी साहब और बिलावल वगैरह की बात यहाँ, और इसी तरीके के साथ नवाज शरीफ साहब। तो पार्टी बिलोंग्स करती टू नवाज शरीफ एंड पार्टी बिलोंग टू बेनज़ीर जी आफ्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और अब पार्टी इमरान खान, और अब पार्टी इमरान खान की है। उन दोनों का एडवांटेज ये था कि उनके नंबर 2 भी थे। नवाज शरीफ साहब के नंबर 2 शहबाज साहब थे, इस वक्त वो जरूरत में आ गए, ठीक है ना। और फिर उसकी बदले मियाँ साहब ने कहा अच्छा फिर मेरी तीते रखो, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा। तो उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तो खान साहब के पास तो कुछ नहीं है, नंबर 2 पे कोई नहीं है। नंबर 2 पे कोई मानता ही नहीं किसी और को। और जिसको इन्होंने नंबर 2 बनाया था शाह महमूद कुरैशी, वो तो रोते हैं मुझे तो सलाम दुआ लेने नहीं आया, साल से ज्यादा हो गया मैं जेल में, मुझे कोई मिलने नहीं आया। हमें भी आके कोई पूछ ले, हमसे भी बात कर ले, वो शिकवा करते हैं। परवेज लाही साहब को भी इन अ वे नंबर 2 बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन परवेज लाही साहब को भी तो नहीं बन सकते। परवेज लाही साहब नहीं, पीटीआई की लीडरशिप परवेज लाही को सारी उम्र चोर कहती रही, कैसे उसको, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। तो फिर there are no number 2s in PTI. हाँ, ये पार्टी इस लिहाज से अलग है बाकी if Imran is minused, there is no number 2. ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट विद दिस पार्टी। बहरहाल आपने कहा कि इन मुज़ाकरात से ना पीटीआई पुल आउट करेगी और ना ही ये हुकूमत, कोशिश दोनों की यही है कि थोड़ा आगे बात बढ़ती जाए। महमूद अचकज़ई साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई ख़त्म कर दे, वो मशवरा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही वो नवाज शरीफ